جی ناظرین السلام علیکم۔ بڑی خبر تو مسلم لیگ کے ٹکٹوں کی تقسیم ہے، اس میں کہاں کہاں کمپرومائزز کیے گئے، کہاں کہاں اپنے وفادار کارکنوں پر سمجھوتا کیا گیا اور کہاں کہاں کسی کے کہنے پر ٹکٹ دیے گئے۔ بڑی دلچسپ داستان ہے، بڑی زبردست کامنٹری ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور ایسے ایسے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیے گئے جو مسلم لیگ نون کے بڑے واضح دشمن تھے، جنہوں نے ماضی میں مسلم لیگ نون کے بارے میں ایسے ایسے کامنٹ دیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ نواز شریف بڑے منتقم المزاج آدمی ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کریں وہ شاید بھول جائیں، لیکن اگر نواز شریف کے ساتھ آپ نے برا کیا نواز شریف وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو نواز شریف تو وہ بھول گئے سب کچھ، اور تحریک استحکام پارٹی نے تو مثلاً کمال ہی کر دیا ہے۔ ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کہ نظریہ، بیانیہ، ووٹ کی عزت سب کہاں سے کہاں رہ گیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، کس علاقے میں ٹکٹوں کی تقسیم میں پارٹی کا بیانیہ کہاں کہاں تقسیم ہوا، اس پر کچھ آپ کو روشنی ڈال کر بتائیں گے۔ دوسری بات، ایک جج وہ نظر آیا جس کا استعفیٰ منظور ہو گیا، جو کرپشن کے حوالے سے معروف تھا، جلسوں میں جس کے ٹرک کے منییچر دکھائے جاتے رہے کہ یہ ہے وہ ٹرک جس کو دیکھ لو، اور جس کے بارے میں شاید کہتے رہے کیا ہے وہ ٹرک گزر گئے۔ ہاں وہ ٹرک گزر گئے، جس نے آخری لمحے تک اپنی پینشن کے لیے اور اپنی دیگر مراعات کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے 2-3 سپاہیوں کی سیکیورٹی کے لیے استعفیٰ دے دیا تاکہ اس کی پینشن بچ جائے۔ اور ایک جج شوکت عزیز صدیقی تھے جنہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر پنڈی بار میں علی اعلان ایک تقریر کی تھی، جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس تقریر کے بعد نہ پینشن ملے گی، نہ مراعات ملے گی، نہ ان کی نوکری رہے گی، نہ پروموشن ہوگی، نہ سب کچھ ہوگا۔ اور یہ ٹرکوں والے جج کا تاریخ میں کیا مقام ہوگا اور شوکت عزیز صدیقی کا کیا مقام ہوگا، اس پر بھی بات ہوگی۔ کے پی کے میں ایک آخری خبر جو اس ویلاگ میں ڈسکس ہوں گے، الیکشن میں کیا ماحول ہوگا، اس کا مظاہرہ ایک ویڈیو سے ہو سکتا ہے جو ابھی ابھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ 4 سدہ کی یہ ویڈیو ہے، اور ایمل ولی خان کے خلاف پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہیں MNA فضل خان، انہوں نے توہین عدالت کا دعویٰ کیا۔ وہ وہاں پر پہنچے اور ANP کے کارکنوں نے مار مار کر ان کی وہ درگت بنائی ہے کہ خدا کی پناہ۔ تو وہ یہ کے پی کے میں الیکشن کا نقشہ آگے نظر آ رہا ہے ہمیں، جو کہ بہت پرامن نقشہ نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اب پارٹیاں شخصیات پر منحصر ہیں، تو اب اگر، اور اس میں پی ٹی آئی وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ اپنی پسندیدہ لیڈرشپ کو اگر کچھ کہا جائے، تو پی ٹی آئی والوں کی تو ویسی سختی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئندہ کے پی کے اور کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ذرا جلدی غصے میں بھی آتے ہیں، اور ان کے بڑے بے باک ہیں اپنی بات کہنے میں۔ تو ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کے پی کے میں انتخابات کا نقشہ کیا بنتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پہلے ایشو کی طرف، کے پی کے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے۔ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، رضی دادا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کمال کی جماعت ہے، بڑا ظرف ہے ان کا، اور جس نے کبھی انہیں گالی دی، برا بھلا کہا، ذلیل کیا اور اختلاف کیا، ان کی توہین کی، تضحیک کی، تذلیل کی، اس کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا۔ لیکن جس شخص نے ان سے وفا کی، جس شخص نے ان کی خدمت گزاری کی، جس شخص نے ان سے محبت کی، جس شخص نے ان سے الفت کی، جس شخص نے ان سے پیار کیا، جس شخص نے ان سے وفا نبھائی، اس شخص کو ٹکٹوں میں اگنور کیا گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم میں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کچھ ہوا ہے۔ ایک چودھری سرور صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب جو عمران خان کے دور میں وزیر ہوا بازی رہے ہیں،
جن کے ایک بیان نے ہماری ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے تو پائلٹ نہ ٹرینڈ ہیں نہ پڑھے لکھے ہیں, یہ تو ایسے ہی فراڈ سے ہیں. اور ساری دنیا میں یہ خبر فلیش ہوئی, پی آئی اے تباہ و برباد ہو گئی. اس کے بعد وہ ایک شخص اس کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دے دیا, اور اس شخص کو جناب اس شخص نے نون لیگ کے خلاف کیا کچھ کہا ہوا ہے, ایسی غلیظ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی بات اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میاں صاحب باہر تھے تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب اب آپ کا تابوت ہی پاکستان میں آئے گا. اور یہ میں کوئی راز کی بات نہیں آپ کو بتا رہا, ابھی یوٹیوب پر جا کر لکھیں چودھری سرور صاحب کے یہ خطبات عالیہ, یہ جملہ لکھیں, آپ کو یہ جملہ نصیب ہو جائے گا. آپ یہ لکھیں اور یوٹیوب پہ ڈال دیں, کوئی ٹویٹر پہ ڈال دیں. تو یہ آپ نے تحریک استحکام کے ساتھ آپ نے سیٹ ایڈجسٹ کیا. اس بندے کے خلاف اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ووٹر جا کر اس کو ووٹ ڈالے. تو میاں صاحب اب آپ کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا, پھر دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا. دانیال عزیز وہ بندہ تھا کہ جو مریم نواز کی ٹیم میں تھا اور سب سے زیادہ ووکل آدمی تھا. جب ڈان لیگز کا معاملہ ہوا, سب سے زیادہ سکرین پر نون لیگ کا جو دفاع کرتا تھا وہ دانیال عزیز کرتا تھا. نااہلی دانیال عزیز کو ڈان لیگز کے بعد اسی وجہ سے ہوئی دانیال عزیز کی. اور اتنے برسوں کے بعد آج موقع آیا کہ دانیال عزیز کو کچھ ریوارڈ کیا جائے, تو دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دیا. مریم نواز کی ٹیم کا ایک اور بندہ طلال چودھری جڑاوالا سے, اور جو نااہل ہوئے ڈان لیگز کے دنوں میں, دانیال عزیز طلال چودھری سب سے زیادہ ووکل ہوا کرتے تھے. ابھی تک ان کے ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. نواب شیرو جو تحریک استحکام والے ہیں, پی ٹی آئی والے, ان کو سنا ہے ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اور اب میاں صاحب آپ درخواست کریں گے لوگوں سے کہ ان کو ٹکٹ دیے, لوگ نہیں دیں گے, پہلے بھی نہیں دیا. یہ نہیں ہو سکتا, یہ غلط پالیسی ہے, یہ ٹیکنیک پالیسی کے طور پر. چودھری جعفر اقبال انتہائی شریف آدمی, گجرات سے تعلق, بہترین آدمی ہیں, زبردست شریف آدمی ہیں, الیکشن جیت کے دیتے ہیں میاں صاحب کو. میاں صاحب سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. نہیں ٹکٹ دیا, کسی اور کو پکڑا دیا ٹکٹ. تو یہ بڑی دلچسپ بات. احسن اقبال صاحب کا اور دانیال عزیز کا جھگڑا ہوا کیونکہ احسن ہر ایم این اے کے نیچے ایم پی ایس کی سیٹیں جو ہیں وہ اس کی مرضی سے ہوتی ہیں. دانیال عزیز کو خدشہ ہو رہا تھا کہ ان کے جو نیچے سیٹیں ہیں اس میں احسن اقبال کے بیٹے کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. احسن اقبال کو اب نیچے ان کے بیٹے کو نہیں ایڈجسٹ کیا گیا, لیکن احسن اقبال کو ایم این اے کی بھی سیٹ دے دی گئی, ایم پی اے کی سیٹ بھی دے دی گئی. صاف مطلب یہ ہے کہ احسن اقبال ایم این اے کی سیٹ جیتیں گے, ناروال سے جیت جائیں گے, اور ایم پی اے کی سیٹ چھوڑیں گے, اپنے بیٹے کو لڑائیں گے. احسن اچھے کینڈیڈیٹ, وہ جو ہیں ان کے بیٹے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن دانیال عزیز کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ایک بڑی اچھا. رانا افضل فیصل آباد سے, ان کا بیٹا, ان کا انتقال ہوا. رانا افضل صاحب کا پرانے مسلم لیگی ہیں, ان کا بیٹا تھا اور وہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, اور اس کے بیٹے نے ہر چینل پہ جا کر دفاع کیا, لیکن کوئی اس کا نام نہیں نظر آیا. مری میں راجہ اشفاق سرور کے بیٹے کو ٹکٹ دیا, وہ اچھا ٹکٹ دیا. راولپنڈی میں قمر الاسلام کو ٹکٹ دیا, وہ اچھا ٹکٹ دیا. اسلام آباد میں کیا کیا؟ اب دیکھیں, میرا جس حلقے میں میرا ٹکٹ ہے, اسلام آباد میں 2 ٹکٹ دیے. ایک 3 حلقے ہیں, ایک طارق فضل چودھری کو دیا, ایک انجم عقیل صاحب کو دیا. جو میرا حلقہ ہے اس میں نون لیگ نے ٹکٹ ہی نہیں دیا. یعنی اگر میں مسلم لیگ نون کو ٹکٹ دینا چاہوں
تو میرے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ وہاں پر عامر کیانی جو پی ٹی آئی کے وزیر صحت تھے، جنہوں نے لمبا مال کمایا تھا ادویات سکینڈل کے اندر، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا کریں لوگ؟ اور یہی لوگ آگے جا کے پھر فارورڈ وا بلاک بنائیں گے، یہی لوگ جا کر پھر وہ جیسے سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے یہ الیکشن کے التوا کی، یہی حرکتیں کریں گے۔ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو لوگ تو سوال پوچھیں گے۔ آپ نے لوگوں کو شعور دیا، تو شعور کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ سوال کریں گے۔ ساری جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن جس جگہ بھی ایسا ہے، لوگوں کو وہاں سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بالکل درست صورتحال نہیں ہے، اور جس جگہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ان سوالات کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ تلال کو جڑا والا میں جگہ نہیں مل رہی، تو نواب شیرو نہیں جیتے گا، جڑا والا سے نہیں جیت سکتا، اور آپ اپنی کریڈیبلٹی خراب کریں گے اس کو ٹکٹ دے کے۔ یہ صورتحال اب خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، شوکت عزیز صدیقی اور مظاہر نقوی کی بات تو صحیح۔ شوکت عزیز صدیقی نے اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی ثابت کیا ہے، مظاہر علی نقوی نے اپنے آپ کو اتنا سا آدمی ثابت کیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے فارغ کر دینا ہے، استعفیٰ دے دیا۔ اب مزہ تو تب آئے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ان کے فیصلے کو پھر بھی تسلیم نہ کرے۔ صدر مملکت تسلیم کر چکے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کہے، پتہ نہیں، اب مجھے قانونی طور پہ نہیں پتا، سپریم جوڈیشل کونسل کہے آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، آپ نے جتنا مال کھایا ہے۔ جب سیاستدانوں کے خلاف انکوائریاں کرتے ہیں یہ بے غیرت، تو پھر ان کے خلاف بھی کرے نا۔ سیاستدانوں کے خلاف تو شروع ہوئے ہوتے ہیں، یہ فائل منگا لو، والیوم 10 کھول لو، یہ سب کچھ کر لو، تو بھائی ان کے خلاف بھی کرے نا۔ تو یہ صورت حال ہے، لیکن آج شوکت عزیز صدیقی کو سلوٹ کرنے کو ضرورت کو دل چاہتا ہے۔ بہت بڑے آدمی ہیں، مالی مفاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے مظاہر علی نقوی، اور شوکت عزیز صدیقی کو اگر ڈر ہوتا مالی مفاد کا تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہی نا۔ آخری ویڈیو جو آپ نے دیکھی، وہ جو چارسدہ والا واقعہ ہے، وہاں پر کس قدر وائلنٹ چیزیں ہو رہی ہیں، اور توہین عدالت کا وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں فضل خان، انہوں نے ایول ولی کے خلاف کہا جی کہ یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور پھر جو وہاں پر جو تشدد ہوا، تشدد کو کبھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھا ہوا کیونکہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں یا کسی جماعت سے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ تشدد کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہمیں اب اگلے دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کیسا ہونے والا ہے۔ یہ الیکشن بہت زیادہ پرامن الیکشن نہیں نظر آ رہا، یہ الیکشن جو ہے خونی بھی ہو سکتا ہے۔ اس الیکشن میں حادثات سانحات کا بھی خدشہ ہمیں لگ سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا، اور سیاسی اختلافات جو ہے نا، ایک کلچر سا بن گیا ہے۔ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ صرف اس حد تک نہیں رہیں گے کہ آپ بات کو دلیل سے کریں یا گفتگو سے ایک دوسرے سے اختلافات کریں۔ سیاسی تنازعات اب دست و گریباں ہو کر دھینگا مشتی کے ذریعے، گھوسوں لاتوں کے ذریعے ہی اب حل کیے جائیں گے۔ تو منظر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے۔ اور پی ٹی آئی کے کسی ایم این اے کے ساتھ کے پی کے اندر ہو رہا ہے، یہ اور بھی حیرت کی بات ہے۔ ہم نے تو سنا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی اور کے پی کے، وہاں تو کوئی پی ٹی آئی کے علاوہ نام نہیں سننا چاہتا، وہاں تو عمران خان کی دہشت ہی اتنی زیادہ ہے، وہاں تو لوگ چاروں طرف سے پی ٹی آئی کی صدائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو تو کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی ہے۔
اس کے بارے میں تو نہ ہم نے سنا تھا نہ سوچا تھا. تو یہ ایک حیران کن منظر تھا. ابھی ہم نے بات کرنی ہے مسلم لیگ نون کے لاہور کے ٹکٹوں کے حوالے سے. یہ بھی ایک دیکھیے گا کہ بہت دلچسپ چیز نکلے گی، اور وہ دلچسپ چیز کے لیے ہمیں انتظار ہے جس وقت مسلم لیگ نون لاہور کے ٹکٹوں کا اعلان کرتی ہے. اور یہ کافی دھماکہ خیز معلومات ہوگی. ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن ہم اگلا وی لاگ اسی پہ کریں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.